کیا جا پائیں. تھینک یو سو مچ. اور سر جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایک تو پیٹرول پرائس بھی بڑھ گئی ہے, ڈالر ریٹ بھی کہاں جا رہا ہے, پاکستان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی کہی گئی تھی. ان کے بھی پرانے کلپ جو ہیں وہ نکال کے لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے آپ, کس طرف ملک جا رہا ہے؟ دوسرا فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا گیا ہے, اس پہ بھی ایک ہنگامہ ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے مزید پی ٹی آئی کے ممبرز کو اریسٹ کیا جائے گا. جی ہنگامے ہی ہنگامے لگ رہے ہیں. مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ باقی پی ٹی آئی کے اہم لیڈروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, مگر فواد چودھری کی اریسٹ ہمیں یہاں سے بیٹھ کے یہی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا میسج ہے باقیوں کے لیے. تو دیکھیے ہنگامے بھی ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ڈرامے بھی ہیں, اور یہ جو سارے کے سارے ڈرامے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. بائی دا وے پہلے بھی 75 سال میں کوئی کم ڈرامے ہوئے ہیں, لیکن اب تو ڈرامے بازیوں کی انتہائیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کا نقصان ظاہر ہے عوام کو ہو رہا ہے, ان لیڈروں کو, اسٹیک ہولڈرز کو, جو وہاں کے پاورفل حلقے ہیں ان کو تو کوئی نہیں ہو رہا. لیکن ان ہنگاموں اور ڈراموں کا اب یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان اکنامک جو ہے نا تباہی کے بالکل دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ اکنامک ڈیزاسٹر کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, پہلے بھی کئی بار ہوا, مگر اس نوعیت کا بحران شاید پہلے نہیں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے بحرانوں کے زمانوں میں کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ آ جاتی تھی باہر سے, کوئی نہ کوئی قرضہ, کوئی نہ کوئی وار آن ٹیرر, کوئی نہ کوئی چکر چل جاتا تھا کہ جس سے پیسوں کی کوئی نہ کوئی جو ہے ریل پیل ہو جاتی تھی. لیکن اب اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. دنیا بھی پاکستان کے ہنگاموں اور ڈراموں سے تنگ آ گئی ہے. آپ امریکہ اور یورپین یونین کی تو بات چھوڑے, خود پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں چین اور گلف اسٹیٹس, وہ دیکھ لیجئے کہ اس کڑے بحران میں کیوں آگے نہیں آ رہے, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ہر کڑے امتحان میں آگے آتے ہیں, اور یہ پھر ایک اور امتحان اپنے سر پہ لے آتے ہیں, اس لیے کہ جو روٹ کازز ہیں ایشوز کی وہ ختم نہیں کر رہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, پاکستان کے یہ پولیٹیشنز ہوں, پولیٹیکل ادارے ہوں, یہ سارے کے سارے روٹ کازز جو ہیں نا وہ ختم نہیں کر رہے. تو اس ساری صورتحال میں فواد چودھری کی اریسٹ کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو فواد چودھری بھی تو مطلب اسی مائنڈ سیٹ کی ایک بری پیداوار ہے. مطلب اب یہ بحث اٹھانا کہ جی ان کے ساتھ اگر غلط ہوا ہے تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, اگر پہلوں کے ساتھ غلط ہوا ہے وہ ٹو رانگ والا محاورہ سارے کہتے ہیں. تو بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو اتنا جھوٹا, یعنی فواد چودھری, اور اپنے انتہائی جھوٹے لیڈر عمران خان کا اس قدر وہ جھوٹا ترجمان, تو یہ کس منہ سے اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا کہلاتے ہیں؟ مطلب خود ہی سیلف ڈکلیئرڈ نیلسن منڈیلا. اب دنیا میں نیلسن منڈیلا نے تو کبھی اپنے آپ کو ہیرو نہیں کہا تھا, دنیا نے اس کو ہیرو بنایا تھا, وہ اس کی پارٹی کے لوگوں نے ہیرو نہیں بنایا تھا. اور وہ سر وہ سالوں جیل میں رہتے, سر وہ سالوں جیل میں رہتے, ان کی تو 2 دن میں چیخیں نکل گئی ہیں. ہاں ہاں ہاں, اور جب یہ باہر آ جائیں گے آف کورس تو ان کی بھی لینگویج اسی طرح سدھر جائے گی جس طرح شہباز گل کی سدھر گئی ہے اور غالباً اعظم خان سواتی کی سدھر گئی ہے. تو مطلب یہ ایک دم سے وکٹم بن جاتے ہیں. مطلب وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا جو معاملہ ہے نا ان کا, وہ ایک محاورہ ہے ہمارے ایکسپریشن میں, تو وہ بن جاتے ہیں. بھائی ان سے پوچھے کہ تم لوگوں کا اپنا کردار کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان, وہ چلے تھے امریکہ کے خلاف سازش کے جھوٹ سے, تو وہ بھی آگے نہیں چلا, جھوٹ مطلب خود ہی چھوڑ دیا. اب آپ کوئی ایک بات ہے اگر عمران خان کی جھوٹ کی تو بیان کیجیے, ان کے ذاتی زندگی کے معاملات, ان کے سیاسی زندگی کے معاملات,
ان کی معاشی زندگی کے معاملات، مگر یہ اپنے جھوٹ پہ بھی قائم نہیں رہتے ہمارے. یہ سچویشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر اب یہ کریں گے کیا؟ اب ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے تو گرین سگنل ایک طرح کا آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے ہر چیز کے دام بڑھا دیے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تو بہت سے ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بس 6 مہینے چل پائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ تو کوئی طریقہ ان کے پاس رہ گیا ہے فوج اپنا بجٹ کم کرے اور باقی لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ طریقے سے رکھیں جو اوپر کے لوگ ہیں نا، جن کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے؟ جی دیکھیے، یہ اب کریں گے کیا؟ یہ تو انہوں نے تو کبھی بھی خود سے کچھ نہیں کیا. سر پہ آن پڑتی ہے تو یہ کرتے ہیں، یا باہر سے کچھ مال غنیمت ملتا ہے تو یہ کچھ کرتے ہیں. اب مال غنیمت تو نہیں مل رہا، اور آئی ایم ایف سے بھی پیسے مل جانا بہت ہی عارضی، یعنی بہت ہی مسئلے کا عارضی حل ہے، وہ کوئی پرماننٹ حل ہے تو نہیں. اور یہ جو لگتا ہے ہمیں یہاں بیٹھ کے کہ یہ جو 4 مہینوں سے چیزوں کو انہوں نے آگے نہیں بڑھا رہے تھے، وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو یہ والی سرکار کہہ رہی تھی، اور اس میں یہ حق بجانب تھے کہ بھئی آپ ہم سے سخت فیصلے کروا لیں گے اور پھر اس کے بعد پھر لاڈلا آپ کی گودی میں بیٹھا ہوگا. تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے وہ جو ہے نا میسج وہ عمران خان کو بھی دیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ نہ کریں مستقبل میں. تو اس ساری صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہ یہی کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں کہ اب الٹیمیٹلی انہوں نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس پولیٹیکل سرکار کے ساتھ دوگلا کھیل کھیلے گی تو پھر ظاہر ہے یہ آن بورڈ نہیں رہیں گے. کیونکہ دیکھیے جناب باجوہ نے کہا تھا کہ بھئی میں نے آئی ایم ایف سے بات کی تھی جب وہ تھے نا چیف عامر صاحب، تو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی خبر تو نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ وہ بات چیت، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی بات چیت سے آئی ایم ایف کوئی کنونس ہوگا. وہ تو یہی ہے کہ آئی ایم ایف پہلے بھی کنونس ہوتا تھا، امریکہ کی کوئی نہ کوئی شراکت داری ہوتی تھی پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا. ابھی بھی امریکہ کی بہت ساری چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ پولیس کی وہ ہزاروں بلکہ شاید 1 لاکھ سے زیادہ کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے. جو ٹی ٹی پی کے مسائل ہے اس سلسلے میں بھی امریکہ کا رہتا ہے وہاں پہ عمل دخل. تو لیکن امریکہ کا اچھا خاصا عمل دخل اب بھی ہے، مگر اس عمل دخل کے باوجود امریکی اداروں کی وہ جو تھی نا ان کے لیے سافٹنس وہ نہیں رہی، چونکہ وہ بھی تنگ آ گئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں کر تو کچھ نہیں سکتے، کر تو یہی سکتے ہیں 35 روپے جیسے آج تیل اور ڈیزل مہنگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آف کورس اور بھی چیزیں مہنگی ہوگی. عوام کا بہت برا حال ہے، یعنی غربت کی ایک بہت ہی خوفناک جو ہے وہاں پہ آ چکی ہے کہ یعنی کیا کہنا چاہیے، گرداب، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے.